فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند چمکتا دیکھا، قال، بولے، ھذا ربی، اسے میرا رب بتاتے ہو، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، آپ نے کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اس میں قوم کو تنبیہ ہے کہ جو چاند کو خدا کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اس کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا یہ دلیل حدوث اور امکان ہے، یعنی یہ فانی ہے۔ یا یہ جو آپ نے فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا، یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وصف نبوت عطا فرمایا، اور نبی پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معصوم پیدا فرماتا ہے، وہ کبھی گمراہیت کی طرف نہیں جا سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، آپ بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی اسے رب کہنے کی وجہ کیا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، آپ بولے اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں، سورج میں، چاند میں سے کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کو خدا تصور کرنا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرما دیا، اور اس کے بعد آپ نے دین حق کا بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک بات صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھی کہ شمس، سورج، یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کے لیے مذکر و مؤنث کے دونوں صیغے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ھذا مذکر لایا گیا، اس میں تعلیم ادب ہے کہ لفظ رب کی رعایت کے لیے لفظ تانیث نہ لایا گیا، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں علام آتا ہے نہ کہ علامہ۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ لفظ شمس کے لیے ھذا بھی آ سکتا تھا اور ھذہ بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر ھذا ربی فرمایا کیونکہ جب رب کا ذکر ہوگا تو ھذہ نہیں آتا، ھذا آتا ہے، یہ آسان الفاظ میں۔ دوسری بات، لفظ علامہ جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں بہت زیادہ جاننے والا، اور اس میں جو آخر میں تا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ جاننے والا۔ مگر جب اللہ رب العالمین کے لیے صفت بیان ہو تو علیم بیان ہوتی ہے، علام بیان ہوتی ہے، علامہ صفت اللہ کے لیے بیان نہیں ہوتی۔ ہمیں رب العالمین کی بارگاہ میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے جس میں دوسرے معنی کا شائبہ ہو، شبہ ہو۔ تو چونکہ علامہ جو ہے یہ گولتا بظاہر مبالغے کی ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ میاں کہتے ہیں۔ اب میاں کے ایک معنی تو بہت مشہور ہے کہ شوہر کو میاں کہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ میاں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا کوئی غلط معنی بھی بنتا ہو۔ ہاں، خدا کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ خدا جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو مشرکین بھی تو اپنے بتوں کو خدا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، خدا یہ فارسی میں الہ کا ترجمہ ہے، تو مشرکین تو اپنے بتوں کو الہ بھی کہتے ہیں، مگر ان کا بتوں کو الہ کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ الہ اور خدا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
تو خدا کے معنی ہے الہ، معبود. تو لہٰذا جب ہم خدا کہتے ہیں تو ہم مسلمان الہ کہیں، خدا کہیں، معبود کہیں، تو اس سے مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے. بعض لوگ بلا وجہ اس میں ضد کرتے ہیں اور خدا کہنے پر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ کی جگہ اللہ میاں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ میاں کہنا تو بید بھی ہے. حضرت علامہ جامی ہوں، حضرت شیخ سعدی ہوں، جنہوں نے فارسی میں کلام لکھا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، اور جتنے بزرگوں نے فارسی میں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے فارسی میں خدا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو عرض یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے میاں لفظ نہ لگائیں. بعض عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے، اس عادت کو آپ نکالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے. حنیفہ ایک اسی کا ہو کر، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام دین سے جدا رہ کر. اس سے معلوم ہوا کہ دین حق کا قیام اور استحکام جبھی ہو سکتا ہے جبکہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہندو مذہب بھی ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں عیسائی بھی ٹھیک، اسلام بھی ٹھیک، مسلمان کہلانے والے کبھی مندر میں جا کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور کبھی عیسائیوں کے گرجے میں جا کر وہ کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں. اگر مسلمان بننا ہے تو سارے دینوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا. حنیفاً ایک اسی کا ہو کر، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اگر مسلمان ہونا ہے تو سارے باطل ادیان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا اور صرف ایک ہی دین اسلام کا متوالا بننا ہوگا. وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. قال اتحاجونی فی اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو. وقد ہدانی، وہ تو مجھے راہ بتا چکا، اپنی توحید اور معرفت کی راہ مجھے بتا چکا. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بے جان بت ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا. یہ آپ نے مشرکین سے جواب میں فرمایا تھا جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ بتوں سے ڈرو، ان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے. تو آپ نے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بھی، مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے وہ ہوگی، کیونکہ وہ میرا رب قادر مطلق ہے. یعنی اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی تو وہ میرے رب کی طرف سے ہوگی اور میرے امتحان کے لیے ہوگی. اور جہاں تک بتوں کا تعلق ہے، یہ کوئی نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں جو بے جان پتھر ہیں، بالکل عاجز ہیں، میں ان بے جان پتھروں سے کیوں ڈروں. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم نے جھوٹے خدا بنا لیے.
تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، تو میں ان بے جان پتھروں سے کیوں ڈروں گا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہ میں امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جو توحید کو مانتا ہے وہ، یا جو مشرک ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ مراد یہ ہے کہ بے جان پتھروں سے مجھے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، تم اللہ سے ڈرو، وہ قادر ہے، اس کے غضب اور عذاب سے ڈرو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امان ہے، وہم مہتدون، اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ یعنی جو صحیح مومن ہیں، جن کے عقیدے درست ہیں، وہی دنیا اور آخرت میں امن والے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے، انہی کے لیے چین ہے۔ سورہ انعام کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔